بسم الله الرحمن الرحيم صلی علی نبینا صلی تاج الشریعہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا تھا۔ یہ پہلے نام ہمارے مبارک حضور تاج الشریعہ سے ذکر رکھتا ہے کہ جون میں 17 جون کو آپ کا رسالے کا آغاز ہوا۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو بنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو بنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ جس کو آقا کے قدموں میں مرنے کی سعادت حاصل ہو جائے وہ مرتا نہیں بلکہ جی جاتا ہے۔ جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ ارے مجھے کیا بڑی کسی سے کروں عرض محتاج میں، مجھے کیا بڑی کسی سے کروں عرض محتاج میں، میری لوٹ بس انہی کے ترجود سے لگی ہے، میری لوٹ بس انہی کے ترجود سے لگی ہے۔ وہ جہاں بے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، وہ جہاں بے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، میری توبہ خدائے میرے نفس کی بنی ہے، میری توبہ خدائے میرے نفس کی بنی ہے۔ جو سوال آئے مجھے دیکھ
نبی ہے اور میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے ابھی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہے کوئی اس کو مت جلانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے میں گناہگار بڑے مرتبوں کی خواہش میں گناہگار ہوئے بڑے مرتبوں کی خواہش تم گئے کریم ہے تیری بندہ پروری ہے تو کریم ہے تیری بندہ پروری ہے تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے تیری یاد تپتی دیکھ مجھے اب شاہ سنا دے تیری جاگتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے جاگتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے جو زندگی ملی ہے تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے اے نصیب
فنا نہ ہوتی ایسی اسے زندگی ملی ہے تیرا محترم مالک دین استاد العلماء جناب محترم المکرم مفتی محمد آصف مدنی صاحب کہ وہ اپنے قرب و خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر وصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کوثر کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا، کیونکہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں. لہٰذا قربانی کے چند ضروری اور بنیادی مسائل آج آپ کے خدمت میں ذکر کیے جائیں گے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ارشاد فرمایا اور اس بخود سے پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کروایا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بہت کچھ دیا، اتنا دیا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا سمجھا سکتا. یہ اللہ بتا سکے کہ کیا دیا یا جس کو ملا وہ بتایا. ہم غلام کی حیثیت سے کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا. ظاہر ہے کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرماتا ہے پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یعنی شکر جو ہے وہ دو طرح سے ادا ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے، بدنی عبادت کے ساتھ. سب سے بہترین ذکر نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. تو سب سے بہترین طریقہ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کا کوئی ہے وہ نماز. عظیم فرمایا وانحر، اور آپ قربانی کیجیے. یہ بدنی عبادت، یہ مالی عبادت، گویا کہ ہر اعتبار سے شکر ادا کرنے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا. انحر وانحر،
یہ صیغہ امر ہے اور اس کی کثیر معنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس سے یہاں پر قربانی والا معنی مراد لیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ چونکہ یہ صیغہ امر ہے، امپیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے، حکم والا جملہ ہے، قربانی کر، نماز پڑھ، یہ حکم ہے، اور صیغہ امر اور حکم سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لہذا اس سے جانب اشارہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ مزید یہ کہ احادیث مقدسہ میں اس کے وجوب پر کثیر دلائل ہیں کہ یہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ ادا فرما کر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بکری قربان کی ہوئی تھی، اسے ذبح کر دیا گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی ہے تو اس نے فقط گوشت حاصل کیا، یعنی وہ حلال تو ہو گئی اللہ کے نام پر، لیکن اسے چاہیے کہ اب وہ دوسری قربانی کرے۔ تو اگر یہ واجب نہ ہوتی فقط مستحب ہوتی، لازم نہ ہوتی تو وہ قربانی کی کافی تھی، اور حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جگہ دوسری کرنا چاہو تو کرو، لیکن حضور نے لازم قرار دیا کہ اسے چاہیے کہ دوسری قربانی کرے۔ حضور کا یہ حکم ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس کی فضیلت کے بعد بلکہ حضور علیہ السلام نے وحی دے دی کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ محرومی کی بات ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ حضور علیہ السلام جسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ میں ادا، کیونکہ جب اللہ نے مالی عبادت ان پر لازم کی اور اس کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر ہمارے پاس بھی نہ ہو۔ تو یہ عیدگاہ میں آنے سے روکنا بھی ایک طرح کی وعید اور سختی ہے، اور سختی کس بات پر کی جاتی ہے؟ جس عمل کا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر ضروری نہ ہو آپ کی چوائس پر ہو تو سختی نہیں کی جاتی۔ لیکن حضور علیہ السلام کا یہاں دوبارہ بکری کو قربان کرنے کا حکم دینا جہاں عید کی نماز سے پہلے قربان کی گئی، اور یہاں فرمانا کہ ہمارے مصلی کے قریب نہ ہے، بلا یہ قریب نہ مصلی نہ، کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ وعید بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی لازم ہے، ضروری ہے اور واجب ہے، اور اس کے فضائل کثیر ذکر کیے گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلے سوال کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یہاں پر سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو اصطلاحی سنت کا ایک مطلب ہوتا ہے طریقہ، تو یہاں طریقے والا معنی مراد ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے اور میرا بھی یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 40 سال مکے میں گزارے اعلان نبوت سے پہلے، پھر اعلان نبوت فرمایا، پھر وہاں 13 برس تک تبلیغ فرماتے رہے تو 53 برس ہو گئے، پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، 10 برس مدینہ میں رہے، تو یہ مکمل 63 برس کی آپ کی حیات پاک ہے۔ تو یہ 10 سال کی زندگی میں آپ نے تمام سالوں میں قربانی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال قربانی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اس کے لزوم کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض افراد اطراف میں کہتے ہیں کہ بھائی کر لو تو مرضی ہے ورنہ کوئی بات نہیں، یا اتنے پیسے صدقہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ قربانی واجب ہے اور اس کے وجوب کی کثیر دلائل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ پھر فضیلت کے بعد میں حضور سے پوچھا حضور اس کے خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نہیں کی ہے۔ ابھی ایک جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں، اس کی کھال پر گائے وغیرہ ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں گے تو کثیر کوئی گر نہیں سکتا، انسان تو نہیں گر سکتا اس کو، بڑی مشقت والا معاملہ۔ پھر بھیڑ کا کہ جس کے زیادہ اون ہوتی ہے، صحابہ نے اس کا بھی پوچھ لیا حضور اس کا کیا ہوگا؟
اور اس کے بھی اونٹ کے ہر بال کے بدلے میں نیکی. اور یہ نیکی کیا ہے؟ اس نیکی کی اہمیت میدان محشر میں محسوس ہوگی، معلوم ہوگی. ویسے جو انسان تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ کی فرمانبرداری کے اختیار کرتا ہے، اس کے دوسری دنیا میں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ اطمینان قلب ہے، جو کسی بازار میں آپ کو نہیں ملے گا. لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے پاس ہوں، لیکن اطمینان قلب اگر ملے گا تو اللہ کی یاد میں ملے گا. تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو ایمان لائے، پھر اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا کہ ایمان ہو چکا، ایمان لا چکے، اللہ پر یقین ہو چکا. اب ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے اطمینان پائے گا، کیونکہ زندگی نئے نئے مسائل لے کر آتی رہے گی، اور اس زندگی میں آنے والے نئے نئے مسائل کا اگر راحت، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا تو اللہ کی یاد سے حاصل ہوگا. دنیا میں بھی اس کے بڑے کثیر فوائد ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نیکی صرف آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے بھی ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے فوائد کا سبب، اللہ کی رحمت کا سبب، اللہ کی عنایتوں کا سبب یہ نیکیاں بنتی ہیں. اس لیے فقط اس کو اس اعتبار سے لوگ بات کے یار وہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو وقتی نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور دیگر گناہوں میں ملوث. تو وقتی لذت حاصل کرنا کہ یار وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، جب مریں گے تب پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری دنیا میں بھی عزت اور وقار اور سکون اور چین کا باعث ہے، اطمینان قلب کا باعث ہے، اور اللہ کی رحمت کی متوجہ ہونے کا باعث ہے. اسی طرح آخرت، جو رب آخرت کی اتنی مشکل معاملات میں سے مانتے ہیں کہ وہ رحمت فرمانے والا ہے، تو دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اصل مشکل تو وہ ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیکی دنیا میں بھی ضرور فائدہ پہنچائے گا. پھر یہ آخرت میں تو ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی، بہت زیادہ. اب یہ ایک ایک بال کے بدلے میں جو نیکی آئے گی نا، اس کا وہاں احساس ہوگا کہ یہ تو بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، زبردست اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکی. تو یہ کیوں بیان کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجر عطا فرمائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. لیکن بیان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کے اس فرض کو پورا کرو، اللہ کے اس واجب کو، اس لازم کیے گئے کام کو پورا کرو، اور اپنے ایمان کو ثبوت دو کہ اللہ تعالیٰ کا اعتقاد جازم ہے، مضبوط ہے. اور اپنا مال بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں. بعض اوقات جو ہے انسان نماز پڑھ لیتا ہے، کسی نے وہ ایسے لطیفہ سنا ہے کہ مفت کی عبادت ہو جاتی ہے، جب پیسہ نکلتا ہے تو نہیں کرتا ہے، زکاتیں نہیں دیں گے اور بہت ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے مسلمان کو، اللہ کے غلام کو، اللہ کے محبوب کو، اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس بات پر تیار رہنا چاہیے کہ مالک کا جو بھی حکم آئے اس کو سر تسلیم کم کرنا چاہیے. تو نیکی کیا ہے؟ اس کی برکات دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے، اور آخرت میں تو ہر انسان دیکھے گا، ہر انسان دیکھے گا. اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے کہ اس کے خزانے معمور ہیں، جتنا عطا فرمایا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. لہٰذا نیکی کو اہم جانیں. بلکہ مباح کاموں میں بھی امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 کی تفسیر میں اخلاص کا بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ آپ جو مباح کام بھی کرتے ہیں اس میں بھی اچھی نیتیں کر کے اس کو نیکی بنائیں، ورنہ مباح پہ حساب ہوگا. کبھی میری یہ نعمتیں، جائز حلال نعمتیں تم نے استعمال کی ہیں، اس کا حق کیا ادا کیا. لیکن اگر اس کو اچھی نیت کے ساتھ نیکی میں تبدیل کر دے گا تو حساب نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا. اب یہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنا ہے، مزہ آئے گا، اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن حساب ہوگا کہ میری یہ نعمت استعمال کی تھی تو اس کا کیا تم نے حق ادا کیا. لیکن اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لباس کو ستھرا رکھو، اپنی سواری کا خیال رکھو، اور لوگوں میں اس حالت میں جاؤ کہ تمہاری حالت کو دیکھ کر لوگ تمہاری عزت کریں. اب یہ اگر حدیث پاک ذہن میں ہوگی اور بندہ اپنا لباس اس وجہ سے یہ اچھا لباس صاف ستھرا پہنے گا تو یہ اس کے لیے نیکی بن جائے گا. اب اس پر مباح کام پر مباح کو بتا رکھا ہے کہ ایسا کام کہ جو نہ گناہ نہ ثواب ہو. تو اس رنگ کے صاف ستھرے کپڑے پہننا نہ گناہ نہ ثواب. لیکن جب میں نے یہ نیت کر لی کہ حضور نے اس طرح فرمایا ہے اور میں اس اعتبار سے یہ لباس
ایک قربت کی، حضور کی اتباع کی نیت کر لی اور اس عمل کو کار ثواب بنا لیا، اب اس پر حساب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فضل سے اس پر اجر دیا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نیکیوں پر تو آپ نیکیوں کی نیت کرتے ہی ہو، لیکن جو کام آپ کے لیے جائز ہے، مباح ہے، پانی پی رہے ہو اچھی نیت کر لو، کہتے پیوں گا اس سے مجھے راحت ملے گی، اللہ کی ایک نعمت کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تم نے کیسی نعمت بنائی ہے، یہ پانی نہ ہوتا تو یہ پیاس کیسے بچتی۔ اسی طرح کھانا کھاؤں گا تو اس توانائی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کروں گا، اس لیے کھا رہا ہوں، اب یہ کھانا آپ کے لیے قربت بن جائے گا اور اس کے بدلے میں اجر ثواب مرتب ہوگا، اب حساب نہیں ہوگا۔ لیکن ویسے اگر حلال کھانا کھا رہا ہے تو حساب ہوگا کہ بھئی میری نعمت کو استعمال کیا تو اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا، یہ آپ کو ایڈوانس میں جو اجرت دے دی گئی ہے، کبھی ایڈوانس میں آپ کے دے دیتے ہو اجرت، کبھی بعد میں دے دیتے ہو، تو کام کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ تو یہ جو کھا لیا اس کے بدلے کیا حق ادا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی تو کسی نعمت کا کوئی انسان حق ادا کر نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اتنا آسان بنا دیا کہ اس میں آپ ملازمت کی نیت کر لو کہ میں اللہ کا ملازم ہوں، نوکر ہوں، تو جب نوکری کی نیت کر لو گے تو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو ہر عمل میں آپ حسن نیت جب رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر مباح عمل بھی نیکی بن جائے گا، پھر اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کا اجر کا مرتب ہوگا۔ لہذا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ نیکی کتنی اہمیت کی حامل ہے جب نفسا نفسی ہوگی کہ کوئی بھی آپ کو اور مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑی نیکی ہوگی کہ ایک نیکی کم ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکے گا، مثال کے طور پر کسی کے پاس اتنی 10 نیکیاں مثال کے طور پر چاہیے، 9 ہیں، نہیں جائے گا جب تک وہ ڈھونڈ کے نہ لائے، کسی سے مانگ کے لائے کوئی دے گا ہی۔ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ نیکی، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو، بلکہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں، پروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گا، یعنی مکمل تمہارا کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی تمہارے جانور کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں تو کھائی بھی نہیں جاتی نا، بال، سینگ اور پر پھینک دیتے ہیں، یعنی یہ تو ضائع۔ حضور اس کا ذکر فرمانے کہ یہ بھی آئے گا اور اس کے بدلے میں بھی تمہیں اجر دیا جائے گا، تو باقی جو صحیح سالم جانور ہے اس کا مطلب اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر ثواب کی طرف فرمائے گا۔ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ حضور نے فرمایا لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو، تنگ دلی سے نہ کرو کہ مجبوری کرنا ہی پڑے گا، یہ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے اور بہت بڑا فائدہ اس میں، اور اس میں دنیاوی برکات کا بھی جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق اس میں مزید برکات سے نوازتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ واجب ہے، تو واجب کا آپ کو حکم پہلے بتایا ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا لازم ہو اور اس کا ایک بار ترک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور بار بار بغیر توبہ کے ترک کرنا یہ اس صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصرار۔ صغیرہ پر اگر کوئی اصرار کرے گا بغیر توبہ کے، اصرار کہتے ہیں اس کو ہے کہ توبہ نہیں کر رہا اور کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ کی سب سزا۔ پھر یہ کس پر لازم ہے؟ یہ اس شخص پر لازم ہے جو بالغ، مالک نصاب، مقیم مسلمان، یہ 4 شرائط ہیں، بالغ، مالک نصاب، مقیم یعنی مسافر نہ ہو، اور مسلمان ہو یعنی کافر نہ ہو۔ تو یہ جو 4 شرطیں ذکر کی، اب بالغ کا ذکر کیا تو اس کا مطلب نابالغ کو نکال دیا، نابالغ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مقیم کہا تو مقیم کی ضد ہے مسافر، لہذا مسافر پر قربانی نہیں ہوگی۔ پھر مالک نصاب کہا تو جس کے پاس مال نہیں ہے نصاب کے برابر وہ فقیر شرعی کہلاتا ہے، لہذا اس پر بھی قربانی نہیں۔ اور چوتھا مسلمان، لہذا غیر مسلم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ اس اعتبار سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، باقی کافر تھا، باقی شرائط اس میں موجود تھی لیکن مسلمان نہیں تھا، تو اسلام لانے کے بعد سابقہ سال کی قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب قربانی کے دن تھے تو اس میں مسلمان ہونے والی شرط موجود نہیں تھی، لہذا دیگر شرائط کے پائے جانے کے باوجود بھی اس پر سابقہ سالوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو مسلمان کہا تو کافر کو نکال دیا،
بالغ کہا تو نابالغ نکل گیا، مقیم کہا تو مسافر نکل گیا، اور مالک نصاب کہا تو فقیر شرعی نکل گیا۔ تو جس چیز کو شرط قرار دیا جاتا ہے اس کی ضد باہر نکل جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عاقل نہیں کہا، عاقل کہا اس کا مطلب پاگل یا مجنون کے پاس بھی اگر مال ہوگا تو اس کا ولی اس کے مال سے اس کی طرف سے قربانی کرے گا، یہ واجب ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو مجنون ہوتے ہیں اور ان کے پاس مال ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ پاگل کے پاس مال کہاں سے ہے؟ مال وراثت میں آ جاتا ہے اور دیگر ذرائع سے آ جاتا ہے، کوئی تحفہ دے دیتا ہے اس اعتبار سے آ جاتا ہے۔ امیر گھروں میں تحفے بھی لاکھوں کے ہوتے ہیں، تو یہ مال آنا کوئی انہونی چیز نہیں ہے، ممکن ہے۔ تو پھر ایسے شخص کی طرف سے بھی اس کا ولی قربانی کرے گا۔ پھر قربانی جب واجب ہے اور ان ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 قربانی کے دنوں میں جس شخص میں یہ 4 شرائط پائی جائیں، مسلمان، بالغ، مالک نصاب اور مقیم، یہ 4 شرائط پائی جائیں گی ان دنوں میں، اس میں قربانی لازم ہوگی۔ لہٰذا ان 4 دنوں کے بعد یہ شرطیں پائی گئی تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ان 3 دنوں سے پہلے اگر شرط پائی گئی لیکن جیسے ہی قربانی کے ایام آ گئے تو پیسہ ختم ہو گیا یا مال نصاب سے کم ہو گیا، کہ آج کل جو ہے اگر وہ 75,000 کا نصاب بن رہا ہے اور 10 ذی الحج کے یعنی بقرعید کا دن آنے سے پہلے تو اس کے پاس 75,000 روپے تھے، لیکن ایک دن پہلے ہی اس نے 5,000 خرچ کر دی، اب 70,000 رہے گا اور 70,000 میں نصاب نہیں بنتا تو ایسے شخص کو قربانی لازم نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں یہ شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر جس شخص نے قربانی نہیں کی پھر وہ قربانی کے دن نکلنے کے بعد قربانی نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ازالہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ قربانی کے برابر مال جو ہے وہ صدقہ کرے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور لے آئے اور کوئی مصروفیت ہو گئی، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا اور اس کی بیمارداری کو حادثے میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ اس طرف توجہ ہی نہ رہی کہ قربانی بھی کرنی تھی اور قربانی کے دن نکل گئے، جانور کھڑا ہوا ہے، اب قربانی کے ایام کے بعد کیا اس جانور کو قربان کریں گے؟ نہیں، اب قربان نہیں کریں گے، اب زندہ جانور صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور غلطی سے مسئلہ معلوم نہیں تھا اور عید کے بعد قربان کر دیا تو اب یہ جانور بھی صدقہ کریں گے، گوشت بھی، اور قربان کرنے کی وجہ سے جتنی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے کہ زندہ اگر 70,000 کا تھا 1,00,000 کا تھا اور اب ذبح کر لیا تو 90,000 کا ہو گیا، تو 10,000 روپے مزید جو قیمت میں ذبح کرنے کی وجہ سے کمی واقع ہوئی ہے وہ 10,000 بھی صدقہ کرنی ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس نے سابقہ سالوں میں قربانی نہیں کی ہے وہ اب قربانی سابقہ سالوں کی نہیں کر سکتا، بلکہ قربانی کے برابر جو اس کا حصہ بنتا تھا اتنا مال اس پر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوتاہی اگر اللہ کے معاملے میں اللہ کے حق میں کی ہے تو اس کا ازالہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، جیسے کسی نے شراب پی لی، اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، فقط توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ یہ وغیرہ شرائط ہوتی ہیں کہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ فوراً چھوڑ دے، نادم اور پشیمان ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو یہ توبہ مقبول ہوتی ہے۔ لیکن ایسا حق پر لا کہ جس کا ازالہ ممکن ہے اس میں فقط یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے معاف نہیں ہوگا۔ جیسے نماز قضا کی، زکاتیں ادا نہیں کی، قربانیاں نہیں کی ہیں، تو یہ جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک یہ توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ نماز سے توبہ کر رہا ہے تو توبہ ہی کرے، فوراً نماز شروع کر دے، آئندہ ترک نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے توبہ کر رہا ہو، مخلوق کی وجہ سے نہ کر رہا ہو، اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں آہستہ آہستہ ان کو ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ توبہ مقبول ہو۔ اسی طرح مالی صدقات ہیں، قربانی نہیں کی ہے سابقہ سالوں میں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ بھی اب سے کروں گا سابقہ معاف ہو جائے توبہ کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سابقہ سالوں میں جتنے سال قربانی نہیں کی ہے اور قربانیوں کا مال صدقہ کرنا واجب ہوگا ورنہ یہ توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو
تو اگر توبہ نہیں ہوگی تو اس میں سزا مل سکتی ہے. انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے، ایک جانور لاکھ روپے کا، 80,000 کا، تو کیا قربانی کے بدلے 80,000 روپے، بکرا 30,000 کا، تو ایک قربانی کے بدلے 30,000 سب کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں. آپ یہ نیٹ پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورا سال میں قربانی کا حصہ کتنا تھا. ایک حصہ جیسے وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی 10,000 روپے حصہ ہے. اس کا مطلب وہ 65,000 کے قریب جو ہے وہ 60,000 کا جانور آ رہا ہے، 5,000 کھلانے پلانے کے لیے ہوں گے، اور کاٹنے وغیرہ کے ملا کے 70,000 ایسے کچھ کرتے ہوں گے. تو وہ 10,000 روپے ایک حصہ بن رہا ہے. 10,000 آپ نے دینا ہے، آپ نے تو پوری گائے کے پیسے یا پورے بکرے کے پیسے نہیں دینے. تو آپ اگر سابقہ سالوں میں چلے جائیں گے، سن 2000 یا 1995 بہت پرانی قربانیاں باقی ہیں، تو 10,000 روپے کی گائے آ جاتی ہے. تو اس وقت تو ایک حصہ 1,500 روپے بنتا تھا. تو 1,500 روپے دے دے گا تو اس سال کی اس کی قربانی کا واجب نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کا ایکسپینس ہے تو یہ اتنے کیسے ادا کریں گے. تو بوجھ پڑ جائے انسان کو. آپ پر صرف آپ کے حصے کی قربانی لازم تھی، اور آپ ان سالوں میں نیٹ پر جا کر دیکھ لیں گے قربانی کا حصہ کتنا بنتا تھا، وہ اتنی رقم آپ دے دیں گے تو آپ کی یہ جو کوتاہی ہے اس کا تدارک ہو جائے گا. اسی سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جب قربانی کے یہاں آتے ہیں تو میں نے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یار سال میں یہ 1,00,000 1,50,000 کا بڑا خرچہ آ جاتا ہے. تو یہ سال میں 1,00,000 1,50,000 کا خرچہ یہ آپ نے خود بنا لیا ہے. یہ آپ کا اپنا معیار ہے، شریعت کا معیار نہیں ہے. اپنا معیار بنا کے شریعت پہ الزام معاذ اللہ نہیں دینا چاہیے. شریعت نے ہر مسلمان مرد و عورت پر اپنی اپنی قربانی، جس شخص میں یہ شرائط پائی جائیں گی وہ قربانی کرے گا. لہذا گھر میں اگر 10 افراد ہیں اور ایک فرد میں یہ شرائط پائی جا رہی ہے کہ مسلمان تو خیر اللہ کے فضل سے سارے ہیں، بالغ بھی ہوں گے، لیکن مالک نصاب ان میں سے ایک ہی شخص ہے، تو اس ایک پر قربانی واجب ہے، اور جس پر واجب ہے اس ہی کو کرنی ہے. لہذا اگر شوہر جو ہے اس کے پاس مال نہیں ہے اور بیوی کے پاس مال ہے تو بیوی کو خود اپنے حصے کی قربانی خود کرنی ہوگی. اس پر لازم ہے، اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہ گار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے. شوہر جواب دے نہیں ہے تو کہاں ہے 1,00,000 1,50,000 کا خرچہ کہاں ہے؟ آپ اپنا ایک حصہ ڈال دو، آپ کے ذمہ سے ادا ہو گیا. باقی فیملی خود کرتی رہے، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن ہم نے پورا ٹھیکہ بھی لیا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اچھا بننا ہوتا ہے سب کے سامنے. ابو کرتے ہیں، ہمارے ابو تو کرتے ہیں، پھر روتے کیوں ہیں؟ تو شریعت نے لازم نہیں کیا. اگر شریعت کو سمجھ لیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی، پھر کوئی مشقت نہیں رہے گی. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کی طرف سے کرتے ہیں تو مالی عبادت کسی اور کی طرف سے کی جا سکتی ہے، بدنی عبادت نہیں کی جا سکتی. آپ دوسرے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی اور کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے. لیکن مالی عبادت میں ہم کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، لہذا دوسرے کی زکات دے سکتے ہیں، دوسرے کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اسی طرح سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن لازم نہیں ہے. تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک گھر کا فرد جو ہے اپنے پیسوں سے قربانی کرے، حصہ ملائے، تاکہ اس کو تھوڑا سا تکلیف تو ہو نا کہ مال جا رہا ہے، ورنہ شوہر کر رہا ہے، وہی بھگت رہا ہے، وہی تکلیف اٹھا رہا ہے. آپ نے کیا تکلیف اٹھائی؟ جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے اس کو تو کوئی احساس نہیں. اور مالی قربانی اور مالی عبادت لازم کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کے لیے مال دینا جب پڑے تو پھر دیکھیں کہ دل میں کوئی بے چینی اور بے قراری تو پیدا نہیں ہوتی کہ خوشی کے ساتھ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا خالی باتیں ہی کر رہا ہے. تو ہر ایک جب اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے اور اخلاص کا جذبہ بھی چیک ہو جاتا ہے. ورنہ آپ کو کر رہے ہیں تو آپ کو ہی کر رہے ہیں بیچارے. تو جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا واجب تو پورا ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں احساس ہے کہ مالی قربانی میں مال دینا اور اس مشقت کو برداشت کرنا. یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی زکاتیں کروڑوں روپے میں بنتی ہیں، جب وہ کروڑوں روپے دیتے ہیں تو حساب کر رہے ہیں اس سال میں تو 10 کروڑ کمایا نہیں ہے، 10 کروڑ زکات کر دی. بھائی اس سال میں اگر نہیں کمایا ہے تو آپ حساب تو کرو. شریعت آپ سے 2.5 روپے مانگ رہی ہے،
باقی سارے 97 روپے آپ کے پاس چھوڑ دیے تو 10 کروڑ اگر زکات بن رہی ہے تو باقی اس کو ملٹیپلائی تو کرو جو آپ کے پاس بچ گیا ہے. ہر 100 میں سے 2.5 روپے لیے ہیں، 97.5 چھوڑ دیے تو جس کی 10 کروڑ زکات بن رہی ہے اس کو دیا کتنا ہے اللہ نے؟ نسلیں کھاتی رہیں. لیکن وہ یہ جو جا رہا ہے اس کا حساب کر رہا ہوتا ہے، اس پر یہ گرا گزر رہا ہوتا ہے، مشقت بھرا اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر یہ چیزیں لازم کر رکھی ہیں، شریعت نے کوئی لازم نہیں کی. لہٰذا آپ کریں دوسرے کی طرف سے، آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جب کر رہے ہیں تو مشتری سے کریں، یوں نہ کہیں کہ یار یہ 1,00,000 1.5 لاکھ کا سال میں خرچہ ہے، آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر بندہ یوں بھی دیکھتا ہے کہ یار زکات 2.5% ہے اور قربانی جو ہے وہ واجب ہے، وہ فرض ہے لیکن کم ہے، اور قربانی واجب ہے، فرض سے نچلا درجہ ہے اس کا، لیکن قربانی جو ہے زکات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ 75,000 موجود ہے، وہ ایک حصہ بھی ڈالے گا تو اس کے 10,000 گئے. ایسا ہی ہے نا، ایک حصہ ڈالے گا 10,000، اس کا مطلب اچھا خاصا پرسنٹیج ہو گیا. لیکن اگر 75,000 کا زکات دینی ہے 2,000 میں کچھ بنے گی زکات. تو زکات کم ہے 75,000 پہ، لیکن قربانی کرنے جائے گا تو زیادہ بچ جائے گی. تمہارا یہ تو شریعت کا ایک نظام ہے، اس نے حکم بیان فرمایا ہے تو وہ کرنا ہے، لیکن جتنا لازم کیا اگر آپ اپنے اوپر اتنا لازم سمجھیں گے تو کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی. اسی طرح سے آخری بات درس کر دوں، پھر اگلے وقت میں مزید مسائل کا ذکر کیا جائے گا. کہ بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے جانور خریدیں گے، مہنگے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ پردہ جانور خریدو. جتنا جانور پردہ ہوگا، مہنگا ہوگا، مال زیادہ خرچ ہوگا اور اس کے بدلے میں اجر بھی زیادہ ملے گا. لیکن اس میں نیت کا سنبھالنا انتہائی دشوار ہے. تو وہ شخص جو ہے پھر اپنی نیت کی حفاظت ضرور کرے. ہاں، ہم شبہ نہیں کریں گے کہ دکھاوے کے لیے لایا ہے، یہ بدگمانی ہے اور یہ حرام ہے، لیکن جو لایا ہے اس کو اپنی نیت کی حفاظت کرنا ضروری ہوگا. یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے. بعض کا سیلفی اور تصویریں اور یہ سارا کچھ گھمانا، اور اس میں پھر نیت کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ انسان خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جب اس کو دیکھو تو جانور 5 لاکھ کا لا رہا ہے، حالانکہ 10,000 میں اس کی قربانی ہو سکتی تھی. اگر بکرا لے آتا تو ایک بکرا اگر ذبح کر لیتا تو 30,000 25,000 کا اچھا بکرا مل جاتا. 25-30,000 اس کے برس یہ 5 لاکھ روپے دے رہا ہے. چلو 7 افراد کی قربانی بھی ہو جائے گی. لیکن اگر 60 بکرے کے خریدے تو 2 لاکھ میں آ جاتے ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ روپے، بعض کا 10-10 لاکھ. تو یہ زیادہ کر رہا ہے، ثواب ملے گا. لیکن دوسری طرف اس کو دیکھو تو زکات نہیں دے رہا ہوتا. زکات فرض ہے وہ نہیں دے رہا، جانور 10 لاکھ روپے کا لے کر آ رہا. یہ اس نے اپنا ایک معیار بنا لیا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا بیٹھا ہو. اللہ کو آخرت میں جا کے کہے گا یا اللہ اپنا معیار ایک طرف رکھ اور میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق مجھے بدلہ عطا فرما. ایسے تو نہیں ہوگا. اللہ فرمائے کہ جس چیز کو واجب رکھا تھا اس کو پہلے پورا کرنا تھا، واجب اس کے بعد، اور اس کی جس طرح سے ترتیب شریعت نے قائم کی ہے اس کا لحاظ کرنا تھا. تو اب ان کو مشورہ دیا جائے کہ بھائی آپ ایک کام کرو، آپ سستا جانور لو اور جتنے پیسے بچتے ہیں وہ زکات میں دے دو، تو دونوں ذمہ داریاں آپ کی پوری ہو جائیں. تو کہتا ہے یار یہ تو میرا شوق ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا شوق بھی پورا کریں لیکن فرض بھی تو ثابت کریں ذمے سے، ورنہ اسی طرح سے دنیا سے چلا گیا تو فرض ذمے میں رہ گیا اور واجب ادا کر گیا. تو یہ لائقی کی بنا پر جو ہے انسان بہت بڑے نقصان سے، کہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود سمجھداری سے اگر لگاتا تو دونوں ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں. اور فرض کا ثواب بہت زیادہ ہے، واجب کا ثواب فرض سے کم ہے، فرض کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دے دیا اس کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا ایک روزہ اگر کسی شخص نے قضا کر لیا، فرض روزہ رمضان کا، پھر وہ اس کے ازالے کے لیے ساری زندگی نفل روزہ رکھتا رہے، وہ ساری زندگی کے نفل روزے اللہ کے ایک فرض کیے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کا سبب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ اللہ نے لازم کیا اور باقی دنوں کے روزے تم نے خود اپنے اوپر لازم کر لیے. تو تمہارا لازم کرنا اور اللہ کا لازم کرنا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ کا لازم کرنا زیادہ اہم ترین ہے تمہارے لازم کرنا سے. تو ساری زندگی کے روزے اگرچہ اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ رکھے ہوں، ویسے تو ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے، ایک کا بدلہ ایک، لیکن اگر اس کی حکمتوں پر اور اس کی برکات پر غور کریں تو جو فرض کی برکات ہیں وہ کبھی بھی انسان کو اپنے عمل، اپنے
جانب سے لازم کردہ عمل کے بدلے میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات افراط اور تفریط جو ہے وہ انسان کو تباہی میں مبتلا کر دیتی ہے. لہذا اوسط درجہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر عبادت اپنے مقام پر پوری ہو. تو یہاں مال خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے آنکھیں بند ہیں اور قربانی کر رہے ہیں، دونوں لازم ہیں. زکوٰۃ اہم الفرائض میں سے ہے. لہٰذا اس طرز کو اختیار کرنا چاہیے کہ آخرت میں جا کے کہیں گھر خدا ہوگا. ہم چانس لینے والے لوگ ہیں، یا دیکھی جائے گی اتنا رش ہوگا نکل ہی جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تو جلیل القدر ہے، بڑی عظمت والا ہے، وہ تو حکم فرمائے گا ہمارے ہاتھ پیر بولنے لگ جائیں گے. اس کو تو یہ حساب کتاب کی اور کھاتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ڈی این اے میں سے انفارمیشن نکل آتی ہے. آج تو سائنس نے یہ دریافت کر لیا کہ ڈی این اے یہ بتا دیتا ہے کہ اس آدمی کی عادات کیا ہے، یہ کیا کھانا پسند کرتا ہے، ابھی تک اس نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں. ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن جمع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. یہ تو انسان نے ابھی پتہ لگا لیا. یہ ڈی این اے پتہ چل جاتا ہے کس کی اولاد ہے. یہ ڈی این اے تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق کہ وہاں کہاں کہہ رہا ہے کہ نکل جائیں گے، وہاں چانس لے رہا ہے. یہاں چانس لیتا نہیں ہے دنیا میں، آخرت کے مقابلے میں چانس لے رہا ہے. انتہائی خطرے کی بات ہے. لہذا قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، نیکی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں توازن کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان کہیں ریاکاری میں مبتلا ہو کر اپنے عمل کو تباہ نہ کر لے. اور مزید یہ کہ اس میں اس درجے کا اعتدال کہ واجب کے مقابلے میں فرض کو اہمیت دینی چاہیے. فرض بھی ضرور ادا ہو اور واجب بھی ضرور ہو، اس لیے کہ ادائیگی کے اعتبار سے دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیدا ہونے کی توفیق